لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بیان کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں، اخیر تک سنیں، تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ دین اسلام کے اندر جس چیز کو اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر کسی انسان کے عقیدے میں بگاڑ ہو، کسی انسان کے عقیدے میں خرابی ہو، کمزوری ہو، اور اس کے افعال و اعمال چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، اسے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ حیثیت ہے اسلام کے اندر عقیدے کی۔ اجمالی طور پر ہم تمام کے علم میں عقائد ہونے چاہیے، مثلا اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اسی طرح سے یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر، رسالت پر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام جو معلومات ہیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کا فریضہ ہے، یہ ضروری ہے ایک مسلم کے لیے کہ وہ کم سے کم تفصیلی نہیں تو اجمالی طور پر بھی عقائد کی معلومات اس کے پاس ہوں، تاکہ اس کے عقیدے میں مضبوطی پیدا ہو۔ اسی میں سے ایک عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تمام کے اعمال ہم جو کرتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، نوٹ کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ تمام اعمال دن میں کرتے ہوں، رات میں کرتے ہوں، اندھیرے میں کرتے ہوں، اجالے میں کرتے ہوں، دھوکے سے کرتے ہوں، جان بوجھ کر کرتے ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ مگر بعض واعظین، بعض مقررین، بعض صوفیہ، بعض ایسے مولوی حضرات جن کے پاس علم کی کمی ہے، احادیث اور قرآن پر عبور نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے کہیں سے بھی لکھی ہوئی، کچھ بھی لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ روایات ضعیف ہوں، موضوع ہو، اس کو دلیل بنا کر، حجت بنا کر اپنی تقریروں کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جبکہ وہ عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ان چیزوں کو ماننے لگتے ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہیں جس کو اگنور کیا جائے اور جس سے درگزر سے کام لیا جائے۔ یہ بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسری شخصیت کو شریک کرنا ہے، کسی دوسری شے کو شریک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو، تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، مگر شرک کو ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ یہ قرآن کریم کا کہنا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو ہمارا جو بھی عمل ہے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، ہمارا جو بھی فعل ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن عقیدہ آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر، اس درس کے اندر ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کی کیا دلیلیں ہیں قرآن مجید کے اندر، پھر دیکھیں گے کہ سنت رسول کے اندر کیا دلیلیں ہیں، پھر وہ دلیلیں یا وہ روایتیں جو پیش کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اعمال، ان روایتوں کا تھوڑا سا آپ کے سامنے جائزہ لیا جائے گا، تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو روایتیں ہیں، یہ جو احادیثیں ہیں، یہ ضعیف قسم کی، موضوع قسم کی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر، اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے، سورہ حج کے اندر آیت نمبر ہے 76، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے یعنی اس کے سامنے نہیں ہے، اس سے بھی واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں، سارے معاملات اسی کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وإلی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، چاہے رات میں کر رہے ہیں، دن میں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں، تمام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے۔ اب ہم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ کیا کہ ہمارے اعمال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یا اس سے بھی نیچے اتر کے رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اسی طرح کی جو آیتیں ہیں وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 210 کے اندر، سورہ آل عمران آیت نمبر 109 کے اندر، سورہ حدید آیت نمبر 5 کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر آیات ہیں جس کے اندر یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔
اب آپ کے سامنے میں چند احادیث بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات اور پوری طرح سے قرآن و سنت سے مزین ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں وقت کی قلت کی بنا پر صرف آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے حدیث کا، حدیث نمبر ہے 2565 اور ترجمہ ہے کہ ہر جمعرات اور سوموار کو تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات اور سوموار کو تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو بخش دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو، یعنی کینہ پرور، یعنی مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر جمعرات اور سوموار کو جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے، سوائے دو قسم کے لوگوں کے۔ ایک وہ جس کے اندر اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اور دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ صلح کر لیں، یعنی جو مشرک ہیں وہ توبہ کر لیں اور جو ایک دوسرے سے اپنے دلوں میں عداوت رکھے ہوئے ہیں وہ صلح کر لیں، اس وقت تک کے لیے اس کی بخشش نہیں کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، شعبان کے مہینے میں جس قدر آپ روزہ رکھتے ہیں میں نے آپ کو اس قدر کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے، یعنی رجب جو شعبان سے پہلے والا مہینہ ہے اور رمضان جو شعبان کے بعد والا مہینہ ہے، تو یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی پیش کیا جاتا ہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن نہیں جو ہم رکھتے ہیں 15 شعبان کو، وہ روزہ رکھنا سنت نہیں، بدعت ہے، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول کا عمل ہے اکثر دنوں میں روزہ رکھنا، اور وجہ اللہ کے رسول نے یہ بتائی کہ ہمارے اعمال کیا کیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے اعمال ہے وہ کہاں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، یعنی اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات جو ہے اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں یا پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کے سامنے میں نے 2-3 حدیثیں پیش کر دی جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں دن اور رات کے اعمال کے پیش کی جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بعض احادیث کے اندر سال میں جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس طرح سے دیگر روایتیں اور بھی روایتیں موجود ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کے پیش کی جانے کی خبر موجود ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن و سنت والا عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، مگر اس کے خلاف جو عقائد ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، جو ہمارے عوام میں مشہور ہے، وہ کہ اللہ کے رسول کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی چند دلیلیں جو حضرات مقررین، واعظین یا اس طرح کی تحریر لکھنے والے لوگ جو یہ پیش کرتے ہیں، ان دلیلوں کا بھی ہم آپ کے سامنے چند منٹوں میں جائزہ پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا مسند احمد کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات فان کان خیرا استبشروا به وان کان غیر ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے عزیز و اقارب میں سے مرنے والوں پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی تمہارے والد اگر فوت ہیں تو تمہارے والد کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تمہاری والدہ اگر انتقال کی ہوئی ہیں تو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یا اور دیگر عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو تمہارے اعمال تمہارے عزیز و اقارب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو مرے ہوئے ہیں۔ اگر اعمال بہتر ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر بہتر نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں اے اللہ تو ان کو اتنی دیر تک موت نہ دے جب تک انہیں ہماری طرح ہدایت نہ دے دے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس کی سند میں سفیان اور انس بن مالک
رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک راوی ہے جو کہ مجہول ہے، اور مجہول راوی کی جو روایت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ شخص ہی مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، تو اس پہ جو ہے حکم لگانا وہ عادل تھا، ضابط تھا، اچھا تھا، برا تھا، ثقہ تھا، غیر ثقہ تھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب وہ شخص ہی مجہول ہے جس کے ذریعے سے روایت بیان کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ روایت ضعیف ہونی چاہیے۔ یہ روایت جو ہے مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، لیکن اس روایت کے بیان کرنے کے بعد ہی، مجمع الزوائد میں اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ہی امام حیثمی فرماتے ہیں رواہ احمد وفیہ رجل لم یسمى، اس کو احمد نے روایت کیا ہے، جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی مسند احمد کی۔ وہ فرماتے ہیں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ اس کو احمد نے روایت کیا ہے، وفیہ رجل، اور اس میں ایک شخص ہے لم یسمى، جو کہ مجہول ہے، اس آدمی کا نام نہیں لیا گیا، یعنی وہ کون شخص ہے معلوم نہیں، تو یہ روایت کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح سے ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی ایک روایت اسی طرح کی بیان کی جاتی ہے، اور یہ روایت جو ہے امام حیثمی نے ہی مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط وفیہ مسلمۃ بن علی وہو ضعیف۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو امام طبرانی نے اپنی کبیر اور اوسط میں ذکر کیا ہے، اپنی کبیر اور اوسط میں ذکر کیا ہے، اور اس میں مسلمہ بن علی ہے، ایک راوی ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ مسلمہ بن علی، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ضعیف۔ مسلمہ بن علی کے بارے میں امام بخاری، امام ابن حبان، امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہیں، یہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منکر الحدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ قال البخاری کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایت عنہ، میزان الاعتدال۔ میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ منکر الحدیث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص سے روایت بیان کرنا حلال نہیں ہے۔ منکر الحدیث کا مطلب امام بخاری یہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک روایت جو مسند احمد میں، جو کہ مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر حکم کیا لگایا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ ایک راوی ہے جو مجہول ہے، اس کا عطا پتہ نہیں ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت موجود ہے طبرانی کبیر اور طبرانی اوسط کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا گیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے مسلمہ بن علی، جس کو کبار محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، منکر الحدیث قرار دیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب امام ذہبی فرما رہے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہوں کہ منکر الحدیث ہے، اس شخص سے روایت کرنا حلال نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، حلیۃ الاولیاء، کنز العمال وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ ان اعمال امتی تعرض علی فی کل یوم جمعۃ واشتد غضب اللہ علی الزنات، یعنی ہر جمعہ کو مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، زنا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ روایت بھی انتہائی قسم کی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں دو راوی ہیں، جو دو راوی مجروح ہیں جس پہ جرح کی گئی ہے۔ احمد بن عیسیٰ بن ماہان الرازی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جھوٹی روایتیں اپنی طرف سے بنا کے گڑھ کے روایتیں بیان کرتا تھا، اور عجیب و غریب خرافات بیان کرتا تھا۔ محدثین نے اس پر بہت جرح کی ہے اور اس پر کلام کیا ہے، میزان الاعتدال کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس روایت کے اندر دوسرا ایک راوی ہے عباد بن کثیر بصری، یہ متکلم فی راوی ہے، لہٰذا یہ روایت بھی قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور دوسری روایتیں بھی موجود ہیں جو اس معنی کی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر روایات ضعیف ہیں، اور جو باقی بچی ہوئی ہیں وہ موضوع قسم کی ہیں، یعنی ایک بھی روایت اس معاملے کی صحیح نہیں ہے جس سے یہ حجت پکڑی جا سکے کہ ہمارے اعمال اللہ کے علاوہ رسول اللہ کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں، یا ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارا جو مسلمہ عقیدہ قرآن سے ملتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہمارے تمام جو معاملات ہیں وہ اللہ کی جانب پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کئی صحیح روایتیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور اس کے علاوہ دوسری سنن کے اندر صحیح روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کوئی نارمل مسئلہ نہیں ہوتا. عقیدہ یہ کوئی نارمل چیزیں نہیں ہیں، اس کے بارے میں بالکل محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کچھ بھی ادھر ادھر سے جو عقیدہ ملے اس پر جو ہے ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ عقیدہ آیا قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس پہ یقین جمانا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے ویڈیو میں، مختصر سے درس میں یہ بات پوری طرح سے واضح ہو چکی ہوگی کہ ہمارے تمام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس سے بھی نیچے آ کر ہمارے اقارب، اعزاء اقارب کے سامنے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی خاص ٹاپک کے ساتھ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.